کل مولانا ہم نے مبتدا اور خبر کی بحث شروع کی تھی. مصنف نے آپ کو بتلایا مبتدا اور خبر دو ایسے اسم ہیں جو خالی ہوں کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے، اور دوسرا مسند ہوتا ہے جس کا اسناد کیا جاتا ہے. تو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند بہ کو خبر. جیسے زیدن قائم، اور عامل ان کے اندر ابتدا ہے، اور ابتدا میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں؟ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے. صرف یہ تعریف نہیں ہے، تعریف بڑی لمبی ہے. اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو اور اس کی یا اس کی طرف کسی کا اسناد ہو. یہ جب اتنی لمبی تعریف کی تو اب اس کے اندر مولانا کیا داخل ہو گئے؟ صرف مبتدا اور خبر داخل ہوئے، باقی سارے نکل گئے. سمجھ میں آیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں صرف عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، پھر تو زید کا لفظ میں کہتا ہوں یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبتدا. حالانکہ اکیلا زید کا لفظ مبتدا ہے نہیں ہے. مبتدا کے لیے تو کیا چاہیے؟ خبر بھی چاہیے، اسناد درمیان میں ہو. اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہے، اور اس کو آپ کو اس کی پہچان اور معرفت حاصل ہوگی تو اس پر خبر لگائیں گے اور اس پر حکم لگائیں گے اور اس کی خبر دیں گے. اور خبر جو ہے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ نکرہ ہونا چاہیے اسے. یہ تو مصنف نے بتلایا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نیز مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ اسے مقدم ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ اسے مؤخر ہونا چاہیے. اس کے بعد مصنف نے بتلایا تھا آپ کو کہ صرف معرفہ ہی نہیں مبتدا بنتا، نکرہ بھی بن سکتا ہے، لیکن نکرہ میں مبتدا بننے کے لیے ضروری ہے اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کا معنی تھا باقی احتمالات کو ختم کر دینا یا کم کر دینا. تو جس سے جب باقی احتمالات ختم ہو گئے یا کم ہو گئے تو چیز معرفہ تو نہ ہوئی لیکن معرفہ کے قریب ہو گئی، اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے. تو لہذا اب یہ بھی کس کی طرح ہوا؟ معرفہ کی طرح گویا ہو گیا. اور معرفہ تو مبتدا بن سکتا تھا، تو اب یہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ اس کے بعد بتایا تھا تخصیص کے تخصیص کے 6 طریقے انہوں نے بتلائے تھے. پہلا طریقہ تھا تخصیص بالوصف. کسی نکرہ کا وصف بیان کر دو تو تخصیص آ جایا کرتی ہے. جیسے غلام نکرہ ہے مولانا، لیکن اگر آپ اس کی صفت مومنون، کافرون، مشرکون کوئی صفت لے آئیں تو اس میں تخصیص آ جائے گی، اور وہ اس کے علاوہ جو ہوں گے باقی غیر جن میں یہ وصف نہیں پایا جائے گا وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اس سے خارج ہو جائیں گے. تو جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ کیا ہے مولانا؟ عبد موصوف ہے اور مومنون اس کی، تو یہ تخصیص اس میں نکرہ، تو عبد نکرہ ہے لیکن مبتدا بن رہا ہے کیونکہ اس میں تخصیص آ گئی. کس کی وجہ سے؟ صفت کی وجہ سے. تخصیص کا دوسرا طریقہ ہے مولانا تخصیص بعلم المتکلم، اور یہ آیا کرتی ہے حمزہ استفہام مع ام متصلہ کے ساتھ. ام متصلہ کے ذریعے متکلم سوال کرتا ہے دو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اس کو اتنا پتا ہے کہ ہے انہی 2 چیزوں میں سے، وہ صرف تعیین کے بارے میں سوال کرتا ہے. مثلا رجل فی الدار ام امرأۃ، کہ گھر میں مرد ہے یا عورت، اتنا اس کو پتا ہے کہ انہی 2 میں سے کوئی ایک ہے. اب آپ سے وہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں پوچھ رہا، تعیین چاہتا ہے. ہاں یا نہ تو اس کو پتا ہے کہ انہی 2 میں سے کوئی ہے. آپ کو تعیین چاہتا ہے کہ اب تعیین کر کے ذرا بتلاؤ مرد ہے یا عورت ہے. تو دیکھو متکلم کے علم کی وجہ سے تخصیص آ گئی کہ اور چیزوں میں سے کوئی نہیں، صرف یہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. تیسرا طریقہ تھا تخصیص کا تخصیص بالعموم، اور اس پر اشکال ہوتا تھا کہ تخصیص اور عموم تو ایک دوسرے کے منافی ہیں مولانا. تخصیص تو ایک معنی تھا احتمالات کو کم کرنا، اور عموم کا کیا معنی ہے؟ احتمالات بڑھانا. تو میں نے بتلایا تھا کہ بھئی تخصیص کی پوری تعریف یہ ہے کہ دوسرے احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا، اور بعض اوقات اتنا عموم چیز میں پیدا کر دیا جائے کہ وہ اپنے سارے افراد کا احاطہ کر لے. تو اب یہ ایک ہی احتمال ہوا، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہ رہا. اور یہ آتا ہے جب نکرہ تحت النفی واقع ہو.
تو ما احد خیر من کا، تو یہاں احد مبتدا ہے اور خیر من کا اس کی خبر. تو احد پہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ تو نکرہ ہے، نکرہ تو مبتدا نہیں بن سکتا. تو جواب کیا دیں گے آپ کہ یہاں پر تخصیص آ چکی ہے. کس وجہ سے کہ اس پر کیا داخل ہوا ہے؟ حرف نفی، اور نکرہ تحت نفی واقع ہو تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عموم، اور اس عموم کی وجہ سے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص آ جایا کرتی ہے. بھائی چوتھا طریقہ تھا، چوتھا طریقہ تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الى الجملۃ الاسمیۃ. جیسے تھا احر شر ذانب، احر فعل تھا، شر اس کا فاعل تھا، یہ جملہ فعلیہ تھا، لیکن ہم نے شرون کو اٹھایا اور اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. تو اب اس کو ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا. تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کی وجہ سے اب کیا آ گئی؟ نکرہ. نکرہ جس کو ہم نے مقدم کیا اس میں کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی، اور اس تخصیص کی وجہ سے اب وہ مبتدا بن سکتا ہے. پانچواں طریقہ تھا مولانا تخصیص بتقدیم الخبر، کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی نکرہ کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص، اور جس کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا بن جایا کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا فی الدار رجل، تو فی الدار خبر مقدم اور رجل مبتدا مؤخر. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو رجل تو نکرہ ہے اور مبتدا تو نکرہ نہیں بنتا، آپ جواب دیں گے کہ خبر مقدم آنے کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی ہے؟ تخصیص. اس لیے کہ جب آپ نے کہا فی الدار، معلوم ہوا آگے جو بھی ذکر چیز ہوگی وہ فی الدار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فی الدار کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے، تو گویا یہ صفت پہلے آ گئی اس کی، اور صفت کی وجہ سے نکرہ میں کیا آ جایا کرتی ہے؟ تخصیص آتی ہے. تخصیص کا چھٹا طریقہ تھا تخصیص بنسبت الی المتکلم، کہ متکلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی تو اب تخصیص آ گئی. جیسے سلام علیک، یہ سلام آپ پر کس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے مولانا؟ سلام آپ کو کرنے والا کون ہے؟ ساری دنیا کے لوگ ہیں یا متکلم ہے مولانا؟ تو یہ متکلم کی طرف نسبت جب آ گئی تو تخصیص آ گئی. متکلم کی طرف نسبت آ گئی تو یہ متکلم کہہ رہا ہے میں سلام کر رہا ہوں. متکلم تو اصل میں یہ تھا سلمت سلاما علیکا، تو سلمت فعل تھا، سلاما مفعول مطلق تھا مولانا. پھر سلمت کا حذف کیا، سلاما علیکا رہ گیا، اور سلاما علیکا بس یہ اس میں سلاما کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اور یہاں سلمت محذوف ہے، اور جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر مولانا. کس پر؟ حدوث پر. اور حدوث یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی بعد میں آ گئی. اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ دوام پر. تو اب مولانا آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سلامتی تیرے اوپر تھوڑی ہو، بلکہ آپ کیسے کہنا چاہتے ہیں؟ سلامتی تیرے اوپر ہمیشہ سلامتی ہو. تو اس کے لیے اب آپ اس کو کس سے بدل دیا؟ آپ نے سلامن کو سلامن کر دیا مولانا. آپ مولانا یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. سلامن مبتدا، علیکا اس کی خبر. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد بتایا تھا اگر آپ کے پاس دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو پھر جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. اور اگر آپ کے پاس دونوں اسم معرفہ ہیں تو جس کو چاہے آپ مبتدا بنا دیں، جس کو چاہے خبر بنا دیں، لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم کر دو، اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر کر دو، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں میں احتمال ہے مبتدا ہونے کا. تو اگر آپ نے پہلے کو خبر بنایا ہے دوسرے کو مبتدا بنایا ہے تو جو سنے گا اس کو تو نہیں پتہ چلے گا، وہ تو پھر بھی کیا کرے گا؟ پہلے ہی کو مبتدا سمجھے گا. اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ کبھی کبھار یہ تو آپ نے پڑھا کہ خبر مفرد واقع ہو رہی ہے، کبھی کبھار خبر جملہ واقع ہوتی ہے، اور پھر کبھی وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ، کبھی جملہ شرطیہ، کبھی جملہ ظرفیہ. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ فعلیہ اس کو جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو. جملہ شرطیہ وہ مولانا جو شرط و جزا پر مشتمل ہو. جملہ ظرفیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ایک جز کیا ہو؟ ظرف ہو مولانا، چاہے ظرف حقیقی ہو یا ظرف مجازی یعنی جار مجرور ہو مولانا. جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ظرف. یہ ظرف مجازی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور ہو یا ظرف حقیقی ہو یا ظرف مجازی یعنی جار مجرور، یہ جب بھی آئیں گے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق ہونا چاہتے ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ متعلق 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور ہوں گے. یا تو یہ فعل سے متعلق ہوں گے، یا
مصدر سے یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ یا اسم تفضیل یا مبالغے کا صیغہ یا اسم فعل. یہ 8 چیزیں ہیں، بس انہی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور کسی سے متعلق نہیں ہوں گے بھائی. تو ان میں سے اگر کوئی جملے میں ہے اور یہ جار مجرور کو آپ اس سے جوڑ دیں گے اور جملہ بنا لیں گے، سمجھ. اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ثبتہ نکال لیں گے یا ثابتن نکال لیں گے. بھائی میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ فی نفسہ ہی مستقل ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں، وہ اپنا فائدہ پورا دے رہا ہے. لہذا جب آپ اس کو کسی سے جوڑتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ربط بیچ میں چاہیے، اور وہ ربط عموماً کس کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور وہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ عائد کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ عائد کہلاتی ہے. ہاں کبھی کبھار عائد آپ کو جملے میں نظر نہیں آئے گا، تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ جملے کو آپ خبر بنا رہے ہیں اور اس میں عائد نہیں ہے. معلوم ہوا عائد کو حذف کر لیا گیا ہے. کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے عائد کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے الثمن منوانی بدرہم، یہاں ثمن کے 2 من اس ثمن میں سے کتنے کے ہیں؟ 1 درہم کے. تو مین ہو عائد تھا یہاں پر جار مجرور مولانا، اور وہ تو اس میں ہا ضمیر عائد تھی، ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ الثمن کے بعد انمان ہی آ رہا ہے. معلوم ہے یہ 2 من کس کے ذکر ہو رہے ہیں؟ ثمن کے ذکر ہو رہے ہیں، کسی اور چیز کے ذکر نہیں. اسی طرح البر القر ب60 درہمن، بر کے فوراً بعد قر آ رہا ہے. معلوم ہوا یہ قر بھی ایک پیمانہ ہے. یہ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ کس میں سے ہے؟ گندم بر ہی میں سے ہے، کسی اور چیز میں سے نہیں. جہاں مین ہو جو عائد بنتا تھا جار مجرور عائد کو ہم نے حذف کر دیا. سمجھ میں آیا؟ ہا ضمیر اور اس کے ساتھ مین کو بھی حذف کر دیا. بھائی اس کے بعد میں نے 1-2 ضابطے بھی ترکیب کے بتلائے تھے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ صفت بنتے ہیں. اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً کیا بنیں گے؟ اس کے لیے حال بنیں گے. کیا بنیں گے؟ حال. جب حال بنیں گے تو اگر ثبتہ فعل نکالا تو فعل ہے، اور اگر اس میں اسم نکالیں گے ثابتاً تو اس کو کیا نکالیں گے؟ منصوب نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوا کرتا ہے. ثبتہ جو آپ نے نکالا وہ بھی منصوب ہے محلن، لیکن اس پر نصب آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ جملہ ہے، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، وہ محلن منصوب ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھار خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، اور اور ایک ہی مبتدا کے لیے کئی خبروں کا آنا بھی جائز، جیسے زید عالم عاقل شجاع وغیرہ. یہ ساری 3-4 زید کے لیے کیا ہیں؟ خبریں ہیں. اس کے بعد مصنف نے مبتدا کی ایک اور قسم بتلائی تھی جس کے اندر 3 شرطیں ضروری تھی مولانا. پہلی شرط کہ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا ہو. دوسری شرط کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ حرف نفی یا حرف، تاکہ یہ اس پر اعتماد کر لے، ٹیک لگا لے مولانا. کیا کر لے؟ ٹیک لگا لے. اس نے عمل کرنا ہے مولانا، عمل کرنا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تیسری شرط کیا تھی؟ اس میں ظاہر کو اس نے رفع بھی دیا ہوا ہو، رفع بھی دیا ہو. اب آگے دیکھیے بھائی. خبر ان فصل خبر ان و اخواتها. ان اور اس کے جو مشابہ ہیں، ان کے جو اخوات ہیں مولانا. بھائی ان کیا ہے؟ حرف، حروف مشبہ بالفعل ہے نا، اس میں سے ہے. تو حروف مشبہ حرف جو ہے عربی میں مذکر بھی مستعمل ہے اور مؤنث بھی. حرف مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی، لیکن زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو ان اور اس کے جو مشابہ ہیں، جس کو پھر تعبیر کس سے کیا؟ اخوات سے. کس سے تعبیر کیا؟ کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف ہوتا ہے شمار مؤنث، تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو ان کو اخوات سے تعبیر کر دیا مؤنث کے لفظ کے ساتھ، کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ مشابہ ہوتی ہیں. اگر یہ مذکر ہوتا تو پھر ہم اس کو کس سے تعبیر کرتے؟ اخوان کے ساتھ.
یا اخوا کے ساتھ، تو انا اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی اس کے جو مشابہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل مراد ہے، اس کے مشابہ انا کے ساتھ کون ہیں؟ انا کا انا، لیتا، لاکنہ اور لعل، وہی انا اور وہ یہ ہیں انا کا انا ولکنہ ولیت ولعل، وهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر، یہ حروف داخل ہوتے ہیں مولانا مبتدا اور خبر پر. یاد رکھو مولانا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. اور یہ جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا تھا ایک خبر، اب اس پر کیا داخل ہوا؟ انا کے داخل ہونے کے بعد اب یہ جو مبتدا ہے یہ انا کا اسم کہلائے گا. اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا، نام بدل گیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم. اور خبر کیا کہلائے گی؟ انا کی خبر کہلائے گی. پہلے ویسے خبر تھی، اب انا کی خبر وہ کہلائے گی بس. اور انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع. اسی لیے ہماری بات چل رہی ہے مرفوعات کے اندر، اس لیے انہوں نے خبر انا کو ذکر کیا کہ وہ مرفوعات میں سے ہے، انا کا اسم مرفوعات میں سے تو منصوبات میں آئے گا. فَهَذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، بس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو. وَيُسَمَّى اسْمَ اِنَّا، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا کا. وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور خبر کو رفع دیتے ہیں. وَيُسَمَّى خَبَرَ اِنَّا، اور اس کو اِنَّا کی کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. فَخَبَرُ اِنَّا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اِنَّا کی خبر اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے. کیا بات ہوئی؟ اِنَّا کی خبر اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ مسند. بھئی آپ نے ابھی کیا کہا تھا کہ اِنَّا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ. خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند. تو یہ تو خبر تو پہلے مسند ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں انا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہوگی، یہ تو پہلے کیا تھی؟ مسند تھی. کہتے ہیں بھئی انا کے داخل ہونے کے بعد وہ پرانا اسناد چلا گیا، یہ نیا اسناد آ گیا. کیا ہوا؟ نیا اسناد آ گیا. اسی لیے کہا انا کی خبر اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی. تو پہلے بھی مسند تھی لیکن چونکہ نیا اسناد آیا اس لیے اس کو ذکر کیا، وہ مسند ہوگی اس کے داخل ہونے کے بعد. نحو ان زیدن قائم، بھئی ترکیب کرو مولانا. ان حروف مشبہ بالفعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. زیدن مولانا اس کا اسم، قائم صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجے؟ انا کے اسم یعنی زید کو راجے. قائم صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر. انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَحُكْمُهُ فِي كَوْنِهِ مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً أَوْ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً كَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ. یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ان کی خبر کا حکم یہ مفرد ہو بھی آ سکتی ہے، جملہ یا جملہ آئے گی یا کبھی معرفہ آئے گی. بھئی مبتدا کی خبر کا آپ نے پڑھا یا نہیں؟ مبتدا کی خبر کبھی کیا مفرد آئے گا، کبھی کیا آئے گی؟ جملہ آئے گا. کبھی خبر نکرہ آئے گی، کبھی خبر کیا آئے گی؟ معرفہ آئے گی. تو یہاں پر انا میں بھی اسی طرح ہے مولانا، اس کی خبر بھی کبھی مفرد آئے گی، کبھی انا کی خبر جملہ آئے گی، کبھی انا کی خبر معرفہ، کبھی نکرہ. بھائی وَحُكْمُهُ، اور انا کی خبر کا حکم فی کونہ مفردن، اس کے مفرد ہونے میں، او جملتن یا جملہ ہونے میں، او معرفتن یا معرفہ ہونے میں، او نکرتن یا نکرہ ہونے میں، کا حکم خبر المبتدائی، مبتدا کے خبر کی طرح ہے. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا. جی یہاں سے آپ کو ایک نئی بات بتا رہے ہیں. ابھی تک تو آپ کو انہوں نے یہ بتایا کہ انا کی خبر کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے؟ مبتدا کی خبر کا. لیکن کچھ فرق ہے مولانا. وہ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان مبتدا میں تو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کی خبر کو آپ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم. لیکن انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، صرف اس صورت میں مقدم کر سکتے ہیں جبکہ وہ ظرف ہو. جبکہ وہ کیا ہو؟ ظرف ہو. سمجھ میں آیا؟ آپ کہتے ہیں
ان زیدن قائم، اب آپ کا دل چاہتا ہے یوں کہیں ان قائم زیدن، آپ نے کیا کیا؟ خبر کو مقدم کیا اور ان کے اسم کو کیا کیا؟ مؤخر کیا۔ نہیں کر سکتے مولانا، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ ضابطہ ہے مولانا، یہی ضابطہ کہ ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم صرف تب مقدم ہو سکتی ہے جبکہ وہ ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی یعنی جار مجرور ہو۔ اب یوں ہے ان زیدن فی الدار، اب فی الدار کیا ہے؟ ظرف، اب مقدم ہو سکتی ہے ان فی الدار زیدن۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو جار مجرور اور یہ جو ظرف ہیں جملے کے اندر، یہ مبتدا کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر مقدم بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب اس ضابطے میں تھوڑی سی تفصیل یاد رکھو۔ دیکھو میں نے کیا کہا؟ ان زیدن فی الدار، ان کا اسم کون؟ زید، اور زید معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ یاد رکھو ان کا اسم جب معرفہ ہوگا تو خبر آگے ظرف آ رہی ہے تو اس خبر کو مؤخر بھی رکھ سکتے ہو مقدم بھی کر سکتے ہو۔ جب ان کا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو تو ان کی خبر کو مؤخر بھی رکھ سکتے ہو اور مقدم۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان زیدن فی الدار، ان زیدن فی الدار۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ تو مولانا جب ان کا اسم معرفہ ہو تو آپ کو اختیار ہے، ان کا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو اور خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں اسم کو مقدم رکھیں آپ چاہیں خبر کو مقدم کر دیں۔ لیکن جب ان کا اسم نکرہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جب ان کا اسم کیا ہو؟ نکرہ ہو تو خبر جو ظرف ہے اس کو مقدم کرنا واجب۔ میں دیکھو یوں کہتا ہوں ان رجلا فی الدار، ان رجلا فی الدار، یہ جائز نہیں مولانا، یہ جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز مولانا؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کا اسم رجلن کیا ہے؟ نکرہ، اور ان کا اسم جب نکرہ ہو اور خبر ظرف ہو تو اس ظرف کو مقدم کرنا واجب، لہذا آپ ہمیشہ یوں کہیں گے ان فی الدار رجلن، ان فی الدار رجلن۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے مولانا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنے کی اجازت نہیں دیتے، صرف ایک صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ وہ کیا ہو؟ ظرف ہو۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ظرف جو ہے نا یہ محرم رشتہ دار کی طرح ہے، قریبی رشتہ دار مولانا۔ کس کی طرح ہے؟ محرم وہ رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، جس کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے؟ مثلا بھائی بہن ماں پھوپھی وغیرہ یہ سارے ہیں، سمجھ؟ یہ محارم ہیں، یہ کیا ہیں؟ محارم ہیں۔ تو یہ محرم رشتہ دار کی طرح ہیں۔ کیوں محرم رشتہ دار؟ بھائی جو بھی دنیا کا فعل ہوگا وہ کسی زمانے میں ہوگا یا کسی مکان میں ہوگا، جو بھی فعل ہوگا کسی زمانے میں ہوگا اور کسی مکان۔ بھائی آپ نے زید کی پٹائی کی مولانا، کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں؟ کوئی جگہ ہوگی یا نہیں؟ تو ہر آپ نے کھانا کھایا، کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں؟ آپ جو بھی فعل کریں اس میں یا ہمیشہ زمانہ بھی پایا جائے گا، اس میں ہمیشہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ بھی چاہیے۔ تو مولانا ظرف بھی تو کس کو کہتے ہیں؟ مفعول فی کو کہتے ہیں یا نہیں ظرف؟ اور مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ زمانے اور مکان کو۔ تو یہ بھی زمانے اور یہ زمانہ اور مکان ہے، اور کوئی بھی فعل زمانے اور مکان سے خالی نہیں، تو ان کا ہر فعل سے تعلق ہے، تو یہ اس کے قریبی محرم رشتہ دار کی طرح ہو گئے۔ کس کی طرح ہو گئے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی بھی چیز پائی جائے گی، کوئی بھی چیز
وہ زمانے یا مکان میں ہوگی، تو یہ ہو گئے محارم کی طرح مولانا، محارم کی طرح ہو گئے۔ اور محرم جو ہوتا ہے گھر کے جس کمرے میں ہو وہ آسان گھوم پھر سکتا ہے۔ بھئی آپ کی پھوپھی آتی ہیں، کیا گھر میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے برخلاف آپ کا کوئی مہمان آتا ہے، اس کو صرف آپ بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، ادھر ادھر گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ ضرور یہ محارم کی طرح ہیں، یہ مؤخر بھی آ سکتے ہیں، مقدم بھی آ سکتے ہیں، جبکہ باقی اسماء جو ہیں، باقی خبریں جو ہیں آئیں گی وہ کس کی طرح ہیں؟ غیر محرم کی طرح۔ اور غیر محرم ہر جگہ نہیں گھوم سکتا، اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے، وہ آخر میں ہی رہے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، جائز نہیں ہے مقدم کرنا انا کی خبروں کو انا کے اسموں پر، إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا، مگر یہ کہ وہ کیا ہوں؟ ظرف ہوں۔ جیسے اِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا، کیوں بھئی ان میں کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں لِمَجَالِ التَّوَسُّعِ فِي الظُّرُوفِ، مجال کہتے ہیں مکان ہے، اس میں مکان، گھومنے کی جگہ، جائے جولان، گھومنے کی جگہ، اس لیے کہ ان کے گھومنے کی جگہوں میں وسعت ہے۔ یہ آخر میں بھی آ سکتے ہیں، مقدم بھی آ سکتے ہیں۔ ان کے گھومنے کی جگہوں میں کیا ہے؟ وسعت ہے، باقی کے گھومنے کی جگہوں میں وسعت نہیں۔ مہمان صرف بیٹھک میں آ سکتا ہے، وہاں گھوم سکتا ہے، اس سے آگے نہیں گھوم سکتا، اور باقی محرم جو ہوتا ہے اس کو وسعت ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ فصل اسم کان و اخواتها، بھئی انا کی تو خبر مرفوع تھی، اور افعال ناقصہ کانا وغیرہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ اور ہم کس کی بحث پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات کی، تو ان کانا کے اسم کو ذکر کریں گے۔ فصل اسم کانا و اخواتها، کانا کا اسم، کانا اور جو اس کے مشابہ ہیں مولانا، وہ جو کلمات جو اس کے مشابہ ہیں ان کا اسم، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اپنے ناقصہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہیں بھائی، وَهِيَ صَارَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَرَاحَ وَآوَ وَعَادَ وَغَدَى وَمَا زَالَ وَمَا بَرِحَ وَمَا فَتِئَ وَمَنْ فَكَّ وَمَا دَامَ وَلَيْسَ۔ فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال بھی کس پر داخل ہوتے ہیں مولانا؟ مبتدا اور خبر پر۔ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ، کوئی مبتدا کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسْمَ كَانَ، اور اس مبتدا کو پھر کیا کہتے ہیں ہم مولانا؟ کانا کا اسم۔ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبَرَ كَانَ، اور اس خبر کو پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ کانا کی خبر۔ فَاسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، بس کانا کا اسم کانا کے داخل ہو جانے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے۔ بھئی انہوں نے کہا کانا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر، تو مبتدا کو کیا دیتا ہے؟ رفع، اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ نصب، اور کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو پہلے مبتدا تھا، یہ تو پہلے مسند الیہ تھا، پھر کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند الیہ ہوتا ہے، یہ کیا مانا؟ کیا جواب میں نے دیا تھا؟ وہ اسناد چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ نیا اسناد آ گیا، اس لیے کہا کہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ فَاسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو کان زید قائما، کانا ترکیب سنو بھائی، کانا فعل از افعال ناقصہ، زید مرفوع لفظا اس کا اسم بھائی، زید اس کا اسم، قائما منصوب لفظا، صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع؟ کانا کے اسم کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ، کانا کیا ہے؟ فعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا تو حرف تھا مولانا، انا نے کوئی اثر ڈالا، وہ کوئی فعل تھا، اسم تھا، وہاں کوئی فرق نہیں پڑا۔ انا کے بعد اسم اور اسم مبتدا خبر آ رہے تھے تو وہ اسی طرح جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہاں تو باقاعدہ کانا فعل ہے، اور فعل جب جملے کے شروع میں آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اچھا
بھئی باتیں چلتی رہیں گی، ترکیب بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی بتاتا جاتا ہوں، ضروری چیز ہے، ترکیب سب سے ضروری ہے، نحو کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو ترکیب آ جائے، سمجھ میں آیا؟ بھئی اب اصطلاح تھوڑی تفصیل میں ہم جائیں گے ترکیب کے اندر، کیا؟ اب مرفوع کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے، سب سے پہلے مرفوع کوئی لفظ ہے، کانا کا اسم آئے، کانا کی خبر آئے، اس کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ اگر مبنی ہے مولانا تو مبنی پر تو اعراب لفظاً نہیں آیا کرتا، مبنی کا اعراب بدلتا ہے؟ نہیں، تو مبنی اگر کانا کا اسم آئے تو آپ مبنی میں اعراب محلن ہوتا ہے، پھر آپ یوں کہیں گے یہ کانا کا اسم ہے اور مرفوع ہے محلن، مرفوع ہے، مرفوع محلن ہونے کا یہ معنی کہ یہ جس جگہ پر واقع ہے یہ مرفوع ہونے کی جگہ تھی، یہاں اگر کوئی معرب آ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ مرفوع، لیکن یہ تو چونکہ مبنی ہے اس لیے اس پر رفع نہیں آ رہا، تو مبنی کا اعراب ہمیشہ کس کے ساتھ بتائیں گے ہم؟ محل کے ساتھ، مرفوع ہوگا محلن، منصوب ہوگا محلن، مجرور ہوگا محلن، سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ اگر وہ معرب ہے، پھر معرب کے اندر مولانا اگر آپ دیکھیں وہ 9 قسمیں جو آپ نے ابھی یاد کی تھی، وہ 9 قسموں کا اجرا کرنا ہے ہم نے ساتھ ساتھ، اس میں بعض اعراب لفظی تھے، لفظوں کے اندر کیا تلفظ کے اندر ہمیں کیا ہوتا تھا؟ رفع پڑھنا پڑتا تھا، زیدن، یا نہ پڑھنا پڑتا زیدن، یا جر پڑھنا پڑتا زیدین، اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی، کیا کہتے ہیں؟ تو زیدن مرفوع لفظاً، زیدن منصوب لفظاً، زیدن مجرور لفظاً، تلفظ میں باقاعدہ اس پر آپ اعراب کا تلفظ کر رہے ہیں، اور ایک ہے اعراب تقدیری، جاء موسیٰ، آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ جاء فعل، موسیٰ مرفوع، تو یہ مبنی ہے، یہ تو اس میں مقصور ہے، 16 قسموں میں باقاعدہ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں تو الف کی وجہ سے اعراب نہیں آ رہا، اگر یہ آخر میں الف نہ ہوتا تو آپ کو باقاعدہ اعراب نظر آتا ہے، یہاں پر الف پہ تو اعراب آ نہیں سکتا مجبوری کی وجہ سے، تو لہذا اب اس کو کہو گے مرفوع، اس میں منقوص کا کیا اعراب تھا؟ رفع کیا تھا؟ تقدیری، نصب بھی تقدیری، جر بھی، تو یہ آپ کہیں گے مرفوع تقدیراً، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاء زیدن کی کیا ترکیب کریں گے؟ جاء فعل، زیدن مرفوع لفظاً، فاعل، پہلے اعراب بتلانا ہے تاکہ وہ 16 قسموں کی مشق ہوتی جائے، زیدن مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، صورت سمجھ میں آ گئے؟ اب یہی یہاں چلاتے ہیں، دیکھو کانا فعل افعال ناقصہ، زیدن مرفوع لفظاً، کانا کا اسم، قائماً منصوب لفظاً، تلفظ کر رہے ہیں یعنی نصب پر، قائماً پڑھ رہے ہیں، قائمن قائمن نہیں پڑھ رہے، تلفظ آپ باقاعدہ نصب پر کر رہے ہیں، تو قائماً منصوب لفظاً صیغہ اس میں بس شروع میں اعراب بتا کر باقی آگے اسی طرح ہوگی ساری ترکیب۔ اب آگے ہم اسی طرح چلیں گے بھائی، وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا نَحْوُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ، دیکھو مولانا ادھر، یہ ہے کانا، یہ ہے کانا کا اسم، یہ ہے کانا کی خبر، یاد رکھو کانا کے جو خبر ہے اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، کانا یہ ہے مولانا، کانا کے اور مقدم کرنے کی بات نہیں کر رہا، تو دیکھو پہلے جملہ کیا تھا؟ کانا زیدن قائمن، اب قائمن کو کس پہ مقدم کرنا ہے؟ زید پر، تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کانا قائمن زیدن، تو یہ جتنے افعال ناقصہ ہیں ان سب میں ان سب کی خبروں کو ان کے اسموں پر کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہیں آپ کو ابھی بتائیں گے کہ خبر کو آپ اسم کو پر تو مقدم کر ہی سکتے تھے، باقاعدہ وہ جو فعل ناقص ہے کانا وغیرہ اس پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں قائمن کانا زیدن، تو خبر کو باقاعدہ کس پر؟
پھر کانا پر بھی مقدم کر دیا، تو کچھ میں مقدم اس فعل پر بھی مقدم ہو جاتی ہے خبر، جائز ہے، اور کچھ میں اجازت نہیں ہے مقدم کرنے کی، اور کچھ کے اندر کیا ہے مولانا؟ اختلاف ہے، کچھ میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں مقدم کرنا جائز، بعض کہتے ہیں مقدم کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں یجوز فی الکل، سب کے اندر جائز ہے، کیا جائز ہے؟ تقدیم اخبارها علی اسمائها، ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا، جیسے کان قائما زید، وعلی نفس الافعال ایضا، اور نفس افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے خبروں کو، کس میں؟ فی التسعۃ الاول، پہلے 9 کے اندر، پہلے 9 کے اندر۔ لیکن مولانا اور کتابوں میں جو لکھا ہے پہلے 9 نہیں، پہلے 11 کا تذکرہ آتا ہے۔ دیکھو 11 گنو مولانا، سارا، کانا، سارا، اصبحا، امسا، یہ کہاں تک چل رہے ہیں؟ 11واں کون ہے؟ غدا۔ کیا ہے؟ غدا۔ غدا تک جو افعال ناقصہ آ رہے ہیں، ان سب پر ان کی خبروں کو نفس فعل پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی لکھنے والے نے مولانا پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو یہ کتاب نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے، تو کسی لکھنے والے نے کیا کر دیا؟ 11 کی جگہ کیا لکھ دیا مولانا؟ یہ غلطی سے کس نے لکھ دیا ہوگا، بس اس کے بعد ہم تک یہ نسخہ پہنچا ہے، لیکن بہرحال حاشیے میں انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ 11 کے اندر جائز ہے۔ اول جمع ہے اولا کی، پہلے 9 جو ہیں انہوں نے کہا، لیکن میں نے بتایا پہلے 11 میں۔ نحو قائما کانا زیدن، ترکیب کرو، قائما منصوب لفظاً، خبر مقدم کس کے لیے؟ کانا کے لیے، تو کانا ہوا فعل ناقص، زیدن مرفوع لفظاً، کانا کا اسم، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ فِي مَا فِي أَوَّلِهِ مَا، بھئی غدا تک تو جائز تھا خبر کو نفس فعل پر بھی مقدم کر دیں، لیکن وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، یہ خبر کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، فی ما، ان افعال میں، فی اولہ ما، جن کے شروع میں کون سا کلمہ ہے؟ ما، تو آگے کون سے ہیں؟ ما گالا، ما برحا، ما فتیعا، من فکا، ما داما، ان سب کے شروع میں ما آ رہا ہے، تو ان میں خبر کو اسم پر نفس فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا قائما ما زالا زیدن، وفی لیس خلاف، اور لیسا کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیسا پر خبر کو مقدم کرنا جائز، بعض کہتے ہیں لیسا پر خبر کو مقدم کرنا جائز۔ وَبَاقِي الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَجِيءُ فِي الْقِسْطَانِ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور باقی کلام جو ہے ان افعال کے اندر وہ آ جائے گا قسم ثانی کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ بھئی قسم ثانی، قسم اول میں ساری اسم کی بحث کریں گے، قسم ثانی میں ساری فعل کی، تو یہ چونکہ فعل ہے تو وہاں اس کی باقاعدہ بحث کریں گے، وہاں بتائیں گے کس کا کیا معنی ہے، کس کا کیا معنی ہے، اور تفصیلات آئیں گی۔ فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، بھئی لیسا کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب، اسی اور لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے، کلام میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ نفی۔ لیسا زیدن قائمان، کیا معنی؟ زید کھڑا نہیں۔ اسی طرح ما اور لا بھی ہے مولانا، یہ ما اور لا مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، یعنی یہ بھی اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اس لیے ان کو کہا مشبہتین بلیسا، یہ دونوں مشابہ ہیں کس کے ساتھ؟ لیسا کے ساتھ۔ تو اس ما اور لا کا اسم، بھائی کس کی بات پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات کی یا منصوبات کی؟ اور لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور ما اور لا بھی، ان کا بھی اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اس لیے کہا ما اور لا کا اسم وہ ما اور لا المشبہتین بلیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، وہ المسند الیہ، اور وہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان کے
داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما، تو دیکھو ما نے اپنے اسم کو رفع دیا اور اپنی خبر کو نصب دیا. ولا رجل افضل منک، دیکھو لا مشابہ بلیس ہے، رجل کو رفع دیا اور افضل منک اس کو کیا دیا مولانا؟ افضل کو نصب دیا. سوال، رجل لا کا اسم ہوا اور یہ لا یہ جو انا کانا ما لا ان کا جو اسم ہوتا ہے یہ مبتدا کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ اور مبتدا کے لیے تو معرفہ ہونا ضروری ہے. تو یہ رجلون یہ مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ لا کا اسم کیسے بن رہا ہے؟ جی تخصیص رومو شاو، بس یوں کہو آسان لفظوں میں، بھئی یہ نکرہ تحت نفی ہے. بس کیا ہے؟ نکرہ تحت نفی ہے. جب نکرہ تحت نفی وہ عموم آ گیا. باقی وجہ آپ کو پتا ہے کیا؟ نکرہ تحت نفی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عموم آ جایا کرتا ہے، تخصیص آ جاتی ہے. جی ترکیب ذرا سنو مولانا، ترکیب ضروری ہے. لا مشابہ بلیسا رجلن مرفوع کیا ہوگا؟ محلن تقدیرن یا لفظن؟ لفظن. یہ اس کا لا کا اسم افضل منصوب لفظن، لفظ و تلفظ میں نصب کر رہے ہیں تلفظ کا. افضل اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، میں نے بتایا تھا اس میں تفضیل بھی کس کو چاہتا ہے؟ فاعل. تو افضل اس میں تفضیل ہوا ضمیر، اس کے اندر فاعل جو کس کو راجے؟ رجل نہ کہو، لا کے اسم کو راجے. کس کو؟ لا کے اسم کو راجے. یا اور من جارہ کاف ضمیر کون سا مجرور؟ مجرور تقدیرن. اچھا تو یہ بتاؤ 9 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ جی محلن ہے کیونکہ ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے. اور مبنی کا اعراب کیسے کس سے بیان ہوتا ہے؟ مبنی کا اعراب محلن ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے کیا؟ اب کیا کہوں اس کو؟ مجرور محلن. مجرور یعنی یہ محل مجرور کا ہے. اگر یہاں کوئی مورب آ جاتا تو اس پر جر ظاہر ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو یہ صرف اس لیے اس پر اب ظاہر نہیں ہوا. تو یہ مجرور ہے محل کے اعتبار سے. مجرور محلن. جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ جی ہاں شاباش، ان 8 چیزوں میں سے اس میں تفضیل تھا. یہ جار مجرور متعلق ہوئے افضالہ سے. افضالہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہو کر؟ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے؟ لا کے لیے. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ افضل، بھئی افضلن کیوں نہیں کہا؟ لا رجل افضلن منک. کیوں نہیں آتی؟ کسرہ اور تنوین نہیں آتی، یعنی کہ یہ غیر منصرف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اچھا غیر منصرف کے لیے تو 2 سبب ہونے چاہیے. اس کے اندر کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک وزن فعل ہے، اکرم افضل، ٹھیک ہے. دوسرا صفت، کیونکہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے. وصف ہونے، وصفیت فضیلت پہ دلالت کر رہا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ افضل ہونا زیادہ. وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، بھئی ماں جو ہے نا ماں، اچھا ماں اور لا صرف نکرہ پہ داخل ہوتا ہے اور ماں عام ہے. نکرہ بھی اس کا اسم آ سکتا ہے اور معرفہ بھی اس کا اسم. اس لیے دیکھو مثالیں دیکھو. ما زید قائما، ماں کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ معرفہ پہ. اور لا رجل، لا کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ نکرہ پہ. تو ماں تو یختص لا بالنکرۃ، لا خاص ہے نکرات کے ساتھ. بیعم ما بالمعرفۃ من نکرۃ، اور ما عام ہے معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ.
فصل خبر لا لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور وہ اس کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے۔ جیسے لا رجل قائم، لا رجل قائم، تو دیکھو رجل یہ مبنی ہے اور قائم اس کی خبر اور مرفوع ہے مولانا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ المقصد الثانی فی المنصوبات، مقصد ثانی ہے منصوبات کے بارے میں۔ مرفوعات ختم ہوئے، ذرا گن لو مولانا۔ سب سے پہلے مرفوعات میں کون ذکر ہوا تھا؟ فاعل، پھر نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعل، ثالث مبتدا، رابع خبر، خامس انا کی خبر، آگے بھائی کانا کا اسم، ما مشابہ بلیسا، ما لا مشابہ بلیسا کی اچھا ان کا اسم، اچھا اور لائے نفی جنس کا اچھا اس کی خبر۔ المقصد الثانی فی المنصوبات، مقصد ثانی منصوبات کے بارے میں۔ الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، اسماء منصوبہ جو ہیں 12 قسم پر ہیں۔ مرفوعات 8 تھے، منصوبات 12 ہیں۔ المفعول المطلق، ایک مفعول مطلق ہے، وبہ دوسرا مفعول بہ ہے، وفیہ تیسرا مفعول فیہ ہے، ولہ یہ مفعول لہ ہے، معہ یہ مفعول لہ ہے، والحال والتمیز والمستثنى واسم ان واخواتها، ان وغیرہ کا اسم، وخبر کان واخواتها، کان وغیرہ کی خبر، والمنصوب بلا الذی لنفی الجنس، لا نفی جنس کے ذریعے جو منصوب ہوتا ہے، وخبر ما لا المشبہتین بلیسا، ما لا مشابہ بلیسا کی خبر۔ یہ 12 ہیں، سارے تفصیل سے آئیں گے مولانا۔ فصل المفعول المطلق هو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ یذکر لتاکید كضربت ضربا۔ جی مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مفعول مطلق، یاد رکھو وہ ہوا مصدر، وہ مصدر ہے بمعنى فعل، جو کس کے معنی میں ہو؟ ایسے فعل کے معنی میں ہو، مذکور قبلہ، جو اس مصدر سے پہلے آیا ہو۔ ہر مصدر نہیں، جو بھی مصدر آ جائے آپ کہیں مفعول مطلق، ایسا مصدر جس سے پہلے کیا ہو؟ اسی کے معنی کا فعل ہو۔ ضربت ضربن، دیکھا ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق، کیونکہ ضرب کیا ہے؟ مصدر، اور اس مصدر سے پہلے کیا ہے؟ فعل، اور وہ فعل کیا ہے؟ اسی کا ہم معنی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے اور فعل بھی اس کا ہم معنی ہونا چاہیے۔ وہ مصدر بمعنى فعل مذکور قبل ویذکر، کیوں اس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ بھائی 3 مقاصد ہیں اس کے۔ اول تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جی کس کے لیے؟ وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا، بھائی میں نے کہا میں نے ضَرَبْتُ زَيْدًا، میں نے زید کی پٹائی کی، میں نے کیا کہا؟ ضربتُ، آپ نے سوچا زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی، اس کو ڈانٹا ہوگا، اچھی طرح ڈانٹا، تو خوب ڈانٹنے کو تعبیر کس سے کر دیا؟ ضرب سے تعبیر، یہ تو ایسا ڈانٹا کہ گویا میں نے اس کی پٹائی ہی کر دی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ پٹائی ہی کر، میں کہتا ہوں ضربن، ساتھ کیا ذکر کر دیا؟ مفعول مطلق ذکر کر دیا مولانا۔ اس ضربن نے آپ کو آ کر آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو ضربت کا معنی آپ ڈانٹ ڈپٹ لے رہے تھے، یہاں کوئی اور معنی نہیں مراد، ضرب کا معنی ضرب ہی مراد ہے، ضرب کا معنی یعنی پٹائی ہی کی ہے، ڈانٹنا یہاں آپ مجازی معنی مراد نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو مولانا مفعول مطلق کا ایک فائدہ ہوتا ہے تاکید، اور تاکید کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے، مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے مولانا سمجھ میں آیا؟ جیسے مولانا نماز میں آپ نے سنا پڑا ہے قدوری کے اندر
اللہ اکبر کہہ دو نماز کے شروع میں، نماز ہو جائے گی شروع۔ الرحمن اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ الاکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ الکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، الرحمن اجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مذاہب کی کچھ تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی مولانا، سمجھ میں آیا؟ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی آپ نے؟ تو آپ نے کچھ تفصیل پڑھی ہے، تو لیکن جہاں تکبیرات العیدین کا باب آتا ہے، جی تکبیرہ باب صلاۃ العیدین، یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ امام یقرأ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ کیا کرے عید کی نماز میں؟ جی کوئی سورت بھی ملا ہے۔ ثم یکبر تکبیرۃ، ثم یکبر تکبیرۃ، بھئی یہ یکبر کا معنی ہے کیا؟ تکبیر کہنا، آگے تفعیلتن تکبیرتن، یہ تفعیل کو آگے پھر ذکر کیا، یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ کیوں ذکر کیا مفعول مطلق کو؟ کہتے ہیں بھئی یکبرو کہا، یکبرو کا یہ معنی نہیں کہ کوئی ایسا لفظ کہہ دو جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے، بلکہ اس موقع پر تکبیر سے مراد تکبیر ہی ہے مولانا، اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا، کوئی مجازی معنی آپ مراد لے لیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ، اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، كَضَرَبْتُ ضَرْبًا أَوْ لِبَيَانِ النَّوْعِ، کبھی اس کو مفعول مطلق کو کس لیے لے کر آتے ہیں؟ نوع، قسم بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا۔ اب بیٹھنا کئی طریقے پر ہو سکتا تھا، تو آپ نے کیا ذکر کیا؟ جلسۃ القاری، کس کی طرح بیٹھنا؟ قاری کی طرح بیٹھنا، تو یہ جلسہ مصدر ہے، اور یہ کس کے معنی میں ہے؟ ما قبل کے فعل کے معنی میں ہے، اور یہ کس لیے ذکر ہو رہا ہے؟ نوع بیان کرنے کے لیے، کہ یہ جو جلوس تھا، بیٹھنا تھا، یہ کس انداز کا تھا؟ قاری کے انداز کے بیٹھنا تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اول بیان العدد، یا کبھی کبھار مفعول مطلق کو عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے جلست جلستن، جلست کا معنی بیٹھنا، بیٹھا، میں بیٹھا۔ اب پتہ نہیں ایک دفعہ بیٹھے، دو دفعہ بیٹھے، تین دفعہ بیٹھے، آپ نے ساتھ ہی مفعول مطلق ذکر کر دیا جلستن، کیا معنی؟ ایک دفعہ۔ یا آپ نے کہا جلست جلستین، کیا معنی؟ میں بیٹھا، کتنی دفعہ بیٹھنا؟ دو دفعہ۔ یہ جلست جلساتین کیا معنی؟ کئی دفعہ بیٹھا۔ تو دیکھو مفعول مطلق نے عدد بتلا دیا، تو یہاں دو وزن آئے مولانا، ایک جلسہ ایک جلسہ۔ جلسہ فعلا، فعلا یہ بھی مصدر ہے، فعلا یہ بھی مصدر ہے، فعلا، اور اسی طرح ایک ہے فعلا، کیا ہے؟ آپ نے صیغہ میں پڑھا ہوگا، تین قسم کے مصادر ہیں، ایک فعلا، ایک فعلا، ایک فعلا۔ فعلتن کا وزن کس لیے آیا کرتا ہے؟ نوع بیان کرنے کے لیے۔ فعلتن کس لیے آتا ہے؟ نوع بیان کرنے کے لیے۔ فعلتن مصدر جو ہے یہ آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے، اور فعلتن مصدر جو ہے وہ مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لقمتن، اکلتن، بھائی وہاں آیا تھا یا نہیں صیغہ میں؟ لقمہ دیکھو خاص مقدار ہے، اکلا خاص مقدار ہے، خوراک، ایک خوراک، ایک دفعہ کی خوراک یعنی۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھار یہ فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے۔ دیکھو مولانا ابھی انہوں نے کیا کہا؟ یہ مفعول مطلق ہے، ادھر دیکھو یہ مفعول مطلق ہے، یہ اس سے پہلے کیا آیا؟ فعل۔ تو مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں، تو معلوم ہوا اس کے معنی میں ہونا چاہیے، اسی مادے سے یا اسی باب سے ہونا ضروری نہیں۔ تو کبھی کبھار جیسے انبتا نباتن، انبتا کون سا صیغہ کس باب سے ہے؟ اکرما سے، اور نباتن کس سے ہے؟ مجرد سے، تو ایک ثلاثی مزید سے ہے، ایک ثلاثی مجرد سے ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کہلائے گا؟ نباتن مفعول مطلق، کیونکہ معنی وہی ہے۔ یا مولانا ایک ہوتا ہے مثلا جلست، کیا ہے مثال؟ قعدت جلوسا، قعدہ کا معنی بھی بیٹھنا، جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں قعدت جلوسا، تو جلوسا مصدر ہے جو کس کے معنی میں ہے؟ ماقبل کے
ماقبل فعل ہی کے معنی میں ہے. معلوم ہوا مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہونا چاہیے، اسی کے مادے اور اسی کے باب سے ہونا ضروری نہیں. یہ اس صورت میں ہے مولانا قعدت جلوساً کہنا جائز ہے جبکہ قعدہ اور جلسہ کا ایک معنی ہو. بعض علماء نے فرق کیا ہے مولانا، بعض علماء نے کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے. قعود کہتے ہیں قیام کے بعد بیٹھا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کھڑے تھے آپ بیٹھ گئے، اس کو کہیں گے قعدت. اور آپ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کو کہیں گے جلست. تو جلست ہوتا ہے لیٹنے کے بعد بیٹھنا اور قعدت ہوتا ہے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنا. تو لہذا اگر یہ فرق ہے ان میں واقعی پھر تو یہ مثال صحیح نہیں بنتی کیونکہ معنی ایک نہیں، بدل گیا. وہ بھی بیٹھنا ہے وہ بھی بیٹھنا ہے لیکن دونوں میں فرق آ گیا. لیکن اگر عام طور پر یہ مترادف استعمال ہوتے ہیں پھر یہ مثال صحیح ہے. وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھار یہ فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے جیسے قعدت جلوساً. دیکھو مادہ ہی الگ الگ ہے. وانبتا نباتا، یہاں صرف باب الگ الگ ہے. وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا. اب ادھر دیکھو مولانا، مفعول مطلق آیا. مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ مصدر جس سے ماقبل کیا ہو اسی کا ہم معنی فعل ہو. تو اس مصدر کے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے، حذف کر سکتے ہیں. تو حذف دو صورتیں ہیں حذف کی. بعض صورتیں وہ ہیں کہ حذف کرنا واجب، آپ فعل کو ذکر ہی نہیں کر سکتے، ذکر کریں گے تو یہ غلط کر رہے ہیں. اور بعض صورتیں ہیں کہ فعل کو ذکر کرنا بھی جائز اور اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. تو کہاں پر جائز ہے اور کہاں واجب ہے؟ کہتے ہیں بھئی وہ جگہیں جو واجب ہیں وہ سماعی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ کچھ جگہ ہیں وہ عربوں سے ہم نے سنا ہے، وہ کبھی بھی اس مفعول مطلق کے فعل کو ذکر، جب وہ کبھی بھی نہیں ذکر کرتے معلوم ہوا اس کا حذف واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتا تو کسی نہ کسی سے تو ہم سنتے وہ ذکر کرتا، لیکن ہم نے کسی سے بھی نہیں سنا. معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ واجب ہے حذف کرنا. اور بعض وہ ہیں جن کے اندر قرینہ موجود ہوتا ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو حذف کر دیں، آپ چاہیں تو اس کو ذکر کر دیں. وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی کبھار اس کے حذف کر دیا جاتا ہے اس کے فعل کو کس کی وجہ سے؟ قرینے کے قائم ہو جانے کی وجہ سے. اور یہ حذف کیسا ہوتا ہے؟ جوازی ہوتا ہے. کقولی کا جیسے آپ کہتے ہیں للقادم آنے والے سے خیر مقدمین، ای قدیم تا قدومن خیر مقدمین. دیکھو مہمان آیا، مہمان آیا، آپ اس کو کہتے ہیں خوش آمدید، تیرا آنا بہتر ہو، خوش آمدید. کیا کہتے ہیں؟ خیر مقدمین. کیا کہتے ہیں؟ خیر مقدمین. تو اصل میں یہ ہے کیا؟ کلام یوں ہے قدیم داتو آیا، قدومن ایسا آنا، خیر مقدمین جو اچھا ہے، اچھا آنا ہے. تو قدومن موصوف، قدومن کیا ہے؟ موصوف. خیر مقدمین اس کی صفت. قدومن مصدر منصوب ہے. دیکھو یہ کیا ہے؟ موصوف. خیرہ مضاف، مقدمین مضاف الیہ. تو خیرہ بھی کیا ہے؟ نکرہ. مقدمین بھی کیا ہے؟ نکرہ. اور نکرہ کی طرف اضافت ہو پھر بھی یہ کیا رہتا ہے؟ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ. جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے، اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر اس میں تخصیص آ جاتی ہے، لیکن رہتا پھر بھی کیا ہے؟ نکرہ. تو قدومن موصوف اور خیر مقدمین اس کی صفت ہے. خیر مقدمین اس کی کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں رجلن قائمن، رجلن موصوف اور قائمن اس کی صفت. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکیب سنو بھائی، ترکیب. قدیم تا، قدیمہ فعل، تا کیا ہے؟ جی فاعل. اعراب بتاؤ فاعل کا. جی فاعل ہے تو مرفوع ہوگا. اب بتاؤ محلن ہے تقدیرن ہے لفظن ہے؟ محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے. تا ضمیر مرفوع، محلن فاعل.
قدومن منصوب لفظاً موصوف، خیر مضاف، مقدمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر صفات، موصوف صفت مل کر یہ کیا ہوا؟ مفعول مفعول مطلق ہے نا. قدوم کس سے ہے؟ قدیمتا سے ہی تو ہے. تو صفت کی طرف نظر نہ ڈالیں، قدومن کو دیکھیں، خیر کو نہ دیکھیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگرچہ خیر مقدمین اس میں تفضیل بھی جس کی طرح مضاف ہو جائے اسی کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن چلو وہ بات چھوڑو. بس قدومن تو وہ مصدر ہے، اور یہ مصدر کس کے معنی میں ہے؟ ما قبل فعل کے معنی میں ہے، اور آگے اس کی صفت بھی ذکر ہو رہی ہے بھائی. تو یہ موصوف صفت میں مل کر مفعول مطلق. اچھا تو مولانا دوبارہ سنو. کقولک للخادم، آنے والے سے آپ جیسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خیر مقدمین. کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، سنو، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ یہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے. خیر مقدمین کا کون محذوف ہے؟ موصوف. اس قدوم کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے کس کے اعتبار سے؟ موصوف محذوف. اور وہ کون ہے؟ قدومن. اور وہ کس کے معنی میں ہے؟ قدمتو کے معنی میں. ووجوباً، اور بعض جگہ حذف کیا جائے گا مولانا وجوباً. سماعاً، اور یہ موقوف ہے سماع پر. آپ اس میں قیاس نہیں لڑا سکتے، آپ اس کے مطابق آپ نہیں کہیں کر سکتے. بس جہاں عربوں نے سے ہم نے سنا ہے انہی جگہوں پر حذف واجب ہے، باقی کسی اور جگہ حذف واجب نہیں. جیسے سقیاً، عرب دعا دیتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں سقیاً. اصل کلام ہے سقاک اللہ سقیاً، اللہ آپ کو سیراب کرے، اللہ آپ کو سیراب کرے. شکراً، بھئی عربوں کی کوئی خدمت کریں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شکراً. آج آپ کو پتا چلا یہ کیا ہے مولانا؟ مفعول مطلق. اصل میں کیا ہے؟ شکرتو لک شکراً. سمجھ میں آیا؟ شکرتو کا شکراً، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کرنا. آگے کیا ہے مولانا؟ حمدن. یہ اصل میں کیا ہے؟ حمدتو کا حمدن، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، تعریف کرنا. آگے کیا ہے؟ راعین. یہ اصل میں ہے رعاک اللہ راعین، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو سقیاً، اب آپ کبھی یوں کسی کو نہیں کہہ سکتے سقاک اللہ سقیاً، بلکہ ہمیشہ کیا کہیں گے؟ سقیاً. سقیاً سمجھ میں ہے؟ جب مفعول مطلق کے ساتھ فعل کو ذکر نہیں کرنا. شکراً کہیں گے، شکرتو کا شکراً نہیں. حمدن کہیں گے، حمدتو کا حمدن پورا نہیں. راعین کہیں گے، رعاک اللہ راعین. کیوں؟ فعل کو کیوں نہیں ذکر کر سکتے؟ کیونکہ حصہ حذف کرنا واجب. کیا ضابطہ ہے؟ ضابطہ کوئی نہیں، بس عربوں سے سماع اسی طرح ہے، وہ کبھی اس فعل کو ذکر نہیں کرتے. فصل المفعول به، یہ فصل ہے مفعول به کے بارے میں. وهو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، یہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی. بھئی یہ زید کی پٹائی کس پہ واقع ہوئی؟ عمر پر. تو یہ عمران کیا ہے؟ مفعول بھی. تو مفعول بھی وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. وقد يتقدم على الفاعل، کبھی مفعول فاعل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے. ضرب عمرا زید، میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ جب التباس کا خطرہ نہ ہو، قرینہ لفظیہ یا معنویہ موجود ہو، تو پھر آپ مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. وقد يحذف فعله، کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف بھی کر لیتے ہیں. لقیام قرینۃ، جبکہ قرینہ قائم ہو. جوازاً، اور یہ حذف کیسا ہوتا ہے؟ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے مولانا. نحو زیداً، جیسے کہ زیداً فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا من اضرب،
ایک آدمی نے آپ سے کہا من اضربو، میں کس کی پٹائی کروں؟ آپ نے کہا زیدن، اصل میں کلام کیا تھا؟ زید کی پٹائی کر، اضرب زیدن۔ تو مولانا سوال کے اندر ضربہ موجود تھا، آپ نے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من اضرب، کس کی میں پٹائی کروں، ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور وجوباً مولانا حذف ہوگا فعل کتنی جگہوں میں؟ 4 جگہوں میں، 4 جگہوں میں۔ الاول سما، یہ مفعول بہ کی بات ہو رہی ہے۔ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا 2 طرح پر ہے، کبھی حذف کرنا جائز ہے، کبھی حذف کرنا واجب۔ حذف کرنا جائز کہاں پر ہے؟ جہاں قرینہ موجود ہے، اور واجب کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں اس کی 4 جگہیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 جگہیں۔ الاول سماعی، پہلی جگہ ہے سماعی، سماع پر موقوف ہے مولانا، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ جیسے امرأ و نفسا، عرب کہتے ہیں مولانا، عرب کہتے ہیں کیا؟ امرأ و نفسا، اصل میں کلام یوں ہے، اترک امرأن، امرأن آدمی کو کہتے ہیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اترک امرأن آدمی کو چھوڑ دے، ونفسہ اور اس کی جان کو، آدمی اور اس کی جان کو چھوڑ دے، آدمی اور اس کی جان کو چھوڑ دے۔ بھائی جب معاملہ رفع دفع کروانا ہو کسی مسئلے میں تو کیا کہیں گے آپ کو؟ اردو میں نہیں کہتے چھوڑو بھائی جانے دو بس ختم کرو بات کو، تو عرب کیا کہتے ہیں مولانا؟ امرأ و نفسا، چھوڑو بھائی چھوڑانے دو، چھوڑ دو اس کو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ امرأ و نفس، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے اترک امرأ و نفسا، اس لیے کہ عربوں سے جب بھی ہم نے سنا ہے انہوں نے ہمیشہ صرف امرأ و نفسا کہا ہے، اترک امرأ و نفسا یہ نہ سننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا حذف واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں، ضابطہ ہم نے بہت تلاش کیا، ضابطہ نہیں ملا، بس یہ عربوں سے سنا ہی ہم نے اسی طرح۔ ترکیب کرو مولانا، امرأ و نفسا، امرأن منصوب لفظان معطوف علیہ، معطوف و حرف عطف، نفسا منصوب لفظان مضاف، ہاں ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اور مجرور کون سا ہوگا؟ محلن، مجرور محلن۔ بھئی یہ ہاں پر ضمے کو نہ دیکھنا، یہ ہاں پر جو آ رہا ہے نفسہ، یہ اعراب نہیں ہے مولانا، یہ اس کی ویسے حرکت ہے، ماقبل کی موافقت کی وجہ سے ہم نے اس پر یہ حرکت پڑھی، یہ اعراب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اگر نفسی ہوتا تو نفسی ہی ہم پڑھتے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ معطوف، معطوف، تو بہت سے ماقبل والا معطوف علیہ پہلا جو ہوگا، بعد والا کیا کہلائے گا؟ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا۔ بحث کس کی کر رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ مفعول بہ ہوا، کس کے لیے؟ فعل محذوف کون؟ اترک، اترک فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کیا ہوگا؟ مرفوع محلن، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، خبر تو نہیں دے رہا میں، انشائیہ ہوا، امر کر رہا ہوں، اور امر کس کی قسم میں سے ہے؟ انشاء کی قسم۔ آپ خود سوچیں نا، میں خبر دے رہا ہوں چھوڑ دو آدمی کو، خبر نہیں دے رہا میں، امر دے۔ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَانْتَهُوا بعد آ جاؤ تم سب، خَيْرًا لَكُمْ، کلام یہ مولانا قرآن میں۔ بھئی عیسائی کیا ان کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالی یہ تین جو ہیں یہ تینوں معبود ہیں، یہ تینوں کیا ہیں؟ معبود ہیں، اور یہ تینوں دراصل ایک ہیں، اور یہ ایک دراصل تین ہیں، یہ تینوں ایک ہیں اور ایک دراصل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مولانا کہ یہ بات ہمیں آپ کی آج تک سمجھ میں نہیں آئی، تین ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک تین کیسے ہو سکتا ہے؟
کہتے ہیں یہ ہماری بھی سمجھ میں آج تک نہیں آئی، لیکن بات ہے اسی طرح بس۔ خلاصہ کلام وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، ڈٹ جاتے ہیں۔ مناظرے ہوئے، آج کے زمانے میں بھی مناظرے ہوتے ہیں مولانا، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، لیکن ہے اسی طرح۔ ہم کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے بھائی، 3 ایک ہے اور 1 3 ہے، آپ نے میرے 3 لاکھ روپے دینے ہیں، آپ کہیں گے 1 لاکھ دینا ہے، کیوں؟ 3 1 ہوتا ہے، 1 3 ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یا میں نے آپ کو 1 لاکھ دینا ہے، آپ کہیں گے 3 2، کیوں دوں بھائی؟ 1 3 ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو 1 1 ہی ہوتا ہے اور 3 3 ہی ہوتے ہیں، 3 کبھی 1۔ اسلام کی تعلیم کتنی آسان ہے، اللہ ایک ہے، یہاں کوئی 3 1 یا 3 1 والا چکر نہیں۔ اسلام جیسی کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی، تو بس وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے، انہیں خود اپنے دین کی کچھ سمجھ نہیں آتی مولانا۔ یہاں تو ایک ایک مسئلہ آپ پڑھتے ہیں، ایک ایک مسئلے کی دلیل دیتے ہیں، قرآن میں یوں آیا یہ دلیل، حدیث میں یوں آیا یہ دلیل، بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو دراصل یہ عبارت یہ قرآن میں ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، عبارت اصل میں کلام یوں ہے وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ، یہ جو 3 کو 1 کہتے ہیں اور 1 کو 3 کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلیث، ثلاثہ سے ہے، کیا ہے؟ تسلیث، 2 سا ہیں اس کے اندر مولانا، تسلیث۔ کلام اصل میں یوں ہے وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ، اے عیسائیو باز آ جاؤ تسلیث سے، یہ کہنا چھوڑ دو کہ خدا 3 ہیں، باز آ جاؤ کس سے؟ تسلیث سے۔ آگے ہے خیرن، یہ بھی مفعول بھی ہے لیکن اس کے لیے فعل دوسرا ہے، وَقْصُدُوا، قصد یقصد سے ہے، اقصدوا، کیا ہے؟ اقصدوا، تو وہ شروع میں لے آیا تو حمزہ وصل گر گیا بھائی، وَقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور ارادہ کرو، قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ کرو، کس چیز کا ارادہ کریں؟ خَيْرًا لَكُمْ، وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ چیز۔ اے یہود، اے عیسائیو وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ، اے عیسائیو تسلیث سے باز آ جاؤ، وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور ارادہ کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ بھائی۔ عبارت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو وَانْتَهُوا کا مفعول کون ہے مولانا؟ باز آ جاؤ، عن التسلیث، کیا ہے؟ عن التسلیث۔ اچھا، بات اس میں نہیں چل رہی، بات چل رہی ہے خیرن کے اندر۔ خیرن کے مفعول کو فعل کو حذف کیا گیا، اصل میں کلام کیا ہے؟ وَاقْصُدُوا، کیا معنی؟ ارادہ کرو، خیرن، خیر کا ارادہ کرو، تو یہ خیر مفعول ہے ہمارا۔ سوال، آپ نے وَانْتَهُوا باز آ جاؤ، اس کے لیے عن التسلیث الگ نکالا، خیرن لکم کے لیے فعل کو الگ نکالا، بھئی اسی وَانْتَهُوا کے لیے اس کو مفعول کیوں نہیں بناتے؟ وَانْتَهُوا فعل ہے یا نہیں؟ اس کے لیے خیرن لکم کو کیا کرتے ہو؟ مفعول کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں بھئی باقی صرفی حرف، بھئی اگر یہ جائز بھی ہوتا، اس کو وَانْتَهُوا کے لیے مفعول بنانا جائز بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے مولانا، اس لیے کہ معنی خراب ہو جاتا ہے۔ معنی کیا بن جائے گا؟ اے عیسائیو وَانْتَهُوا باز آ جاؤ، کس سے باز آ جاؤ؟ خیرن لکم، جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے، جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے اس سے کیا کرو؟ اور یہ بات بنتی ہے بھائی؟ یہ بات نہیں بنتی، معلوم ہوا وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيثِ، تسلیث سے باز آ جاؤ اور خیر کا ارادہ کرو۔ اب یہ وَاقْصُدُوا کس ضابطے کے تحت حذف ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں مولانا، یہ کیا ہے؟ ضابطہ کوئی نہیں ہے، یہ بس سما پر موقوف ہے، اسی طرح آیا ہے قرآن میں، اسی طرح وَأَهْلًا وَسَهْلًا، اہلًا وسہلًا، یہ بھی مولانا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ اصل میں کلام یوں ہے، جب کوئی مسافر آتا کسی کے پاس تو مہمان آتا ہے، عرب اس کو کہتے ہیں اہلًا وسہلًا۔ آج اس کی ترکیب آپ کو پتہ چلے گی۔ اہلًا کا معنی یا اس کا فعل محذوف، یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے، اتیت اہلًا، اتیت اہلًا،
کیا معنی؟ اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے. اتیت مہمان آیا، آپ کہتے ہیں اتیت اہلن، تو گھر والوں میں ہی آیا ہے. اس کو اپنا گھر ہی سمجھیں. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اپنا گھر ہی سمجھیں. کیا معنی ہوتا ہے اپنا گھر ہی سمجھیں؟ یعنی آپ کو یہاں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہونے دیں گے، ہم آپ کا اچھی طرح خیال رکھیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ہے اتیت اہلن. اور یہ سہلن، سہل کہتے ہیں نرم کو، نرمی کو. تو یہ کلام یوں ہے وطیت سہلن. وطا، ہاں وطیع، وطیع، وطیع کا معنی روندنا. وطیت سہلن، تو نے نرم زمین روندی ہے. وطیع کا کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ روندنا. تو یہ ہے وطیت سہلن. حمزہ کو یا کر دیا کسرے کی وجہ سے، کیا بن گیا؟ وطیت سہلن ای ارضن سہلن، تو نے نرم زمین روندی ہے. مہمان کو کہتے ہیں مہمان آئیے، آپ نے نرم زمین پر قدم رکھے ہیں، نئی نرم جگہ زمین کو روندا ہے اپنے قدموں تلے. نرم ہونے کا معنی کیا معنی نرم زمین؟ یعنی یہاں آپ کو آرام ہی آرام ملے گا، کوئی سختی نہیں ملے گا. معنی سمجھ میں آیا؟ تو اتیت اہلن و وطیت سہلن. اچھا، اور یہ واجب ہے مولانا. کبھی عربوں سے آپ نے سنا ہے انہوں نے کہا اتیت اہلن و وطیت سہلن؟ کبھی نہیں. آپ جب بھی سنیں گے وہ کیا کہیں گے؟ اہلن و سہلن. تو یہ مولانا اس کے یہ مفعول بھی ہے اور ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. والبواقی قیاسیت، اور باقی کیا ہے مولانا؟ قیاسی ہیں. یعنی 4 جگہوں میں، ادھر دیکھو، 4 جگہوں میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب تھا. ان میں سے ایک جگہ سماعی ہے. آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اور جگہ آپ ایسی نہیں لے کر آ سکتے جہاں آپ کیا کہیں کہ یہاں پر بھی کیا کرو، حذف کرنا واجب ہے. جبکہ باقی 3 جگہیں ہیں ان میں آپ بھی کیا کریں گے؟ قیاس کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ وہاں پر اس کے مطابق جو کلام آپ لائیں گے وہاں پر حذف واجب تھا. ان جیسا کوئی اور کلام آپ لائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں حذف واجب ہے. یہ جو چند چیزیں ذکر ہوئی یا کچھ اور چیزیں ہوں گی وہاں پر واجب ہے. باقی قیاسی ہیں. آپ بھی قیاس کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ مفعول بھی کو ذکر کریں گے اور فعل کو حذف کرنا واجب قرار دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں یا بس چلو. کتنے 2 صفحے ہو گئے. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.